बकरी जो आप देख रहे हैं, एक तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, दूसरा ये खड़ी नहीं हो पा रही, और इसको बुखार भी 104 डिग्री पर है, और गर्दन भी एक तरफ को मोड़े हुए है, और इसको एक आंख से दिखाई भी नहीं दे रहा, और मैदे में भी खराबी है। बैंगनों की जगह पतली गोबर कर रही है, 2 दिन से कुछ खा रही है ना पी रही है, और बहुत ज़्यादा जो है वो डिहाइड्रेशन है। तो ये बकरी को कौन कौन सी बीमारियां हैं, इन बीमारियों की वजूहात क्या क्या हैं, और इनका इलाज हमने क्या किया, और इन बीमारियों से बचाव के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, आप देखेंगे इस वीडियो में आगे जाके। मैं हूं आपका वेट राशिद हैदरी। उम्मीद करता हूँ ज़िम्मेदार भाई और शौकीन आज़ाद सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। मैं इंट्रो में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये बकरी जो है, इसको 2 दिन हो गए हैं इसने बच्चा दिया है, और ये हमारे पास आई है एमरजेंसी की कंडीशन में, और इसकी अलामात मैंने बताई है कि आपको कि इसको 2 किस्म की बीमारियां हैं, प्रॉपर इसकी तशखीस की गई है और मलकान से हिस्ट्री ली गई है। तो 2 दिन से ये खा पी नहीं रही, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, और मैंगनों की जगह ये गोबर कर रही है। इसके अलावा एक तो जो है वो इसकी आँख से नज़र नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ एक कान जो है वो ये नहीं हिला पा रही, और मुंह इसका हल्का सा टेढ़ा है, और मुंह से और आँख से पानी लगातार है। टेम्परेचर भी इसको है, डिहाइड्रेशन भी है। तो ये सारी मैदे में चेक किया गया, मैदे में भी जो है वो जो पानी भरा हुआ है, यानी इंजेस्टा से फुल है। तब ये सारी कौन सी बीमारियां हैं, इसको एक एक करके आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसको 2 किस्म की बीमारियां हैं। एक तो इसको जो बैक्टीरियल डिजीज़ है लिस्टीरियोसिस, लिस्टीरियोसिस यानी ये दिमाग की सोजिश और दिमाग में इन्फेक्शन का होना जो है वो, ये बीमारी है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। दूसरा एसिडियोसिस है, जो कि मैदे की पीएच लेवल कम होने से जो है वो ये अलामात होती हैं। तब इन दोनों बीमारियों के एक एक करके जो है हम तज़किरा करेंगे। एक तो लिस्टीरियोसिस यानी दिमाग, आँख और मुंह और कान और गर्दन का एक साइड का फालिज, और जो है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बकरियों में लिस्टीरियोसिस एक जानलेवा मर्ज और इन्फेक्शन है, जो कि लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स नामी बैक्टीरिया की वजह से होता है। इस बीमारी के अलामात में फालिज, आँख, मुंह, कान का एक साइड का फालिज हो जाना, दिमाग की सोजिश जिससे फालिज और चक्कर आना शामिल है। जानवर जो है एक तरफ जो है वो चक्कर लगाता है, जानवर की गर्दन एक साइड पर मुड़ जाती है। इसके अलावा दायरे के अंदर घूमता रहता है। जिस तरफ चक्कर लगाते हैं इस तरफ की एक आंख की नज़र चली जाती है, कान गिर जाता है, मुंह टेढ़ा, और मुंह और आँख से पानी वगैरह भी आना शुरू हो जाते हैं, और जानवर खुराक खाना पीना बंद कर देता है, और बुखार वगैरह भी इस बीमारी में हो जाता है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया जो है वो टॉक्सिन बहुत ज़्यादा जो है वो छोड़ते हैं, यानी टॉक्सिसिटी की वजह से जानवर जो है कि खून में जो है वो जहर फैल जाता है, जिस वजह से जानवर फौरी तौर पे जो है मौत की तरफ चला जाता है। तो इस जो बीमारी की जो वजह से अक्सर जो प्रेग्नेंट जानवर है अबार्शन भी हो सकता है। इस बीमारी का बैक्टीरिया गली सड़ी खुराक और गंदे पानी में मौजूद होता है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर गली सड़ी खुराक से परहेज़ और गंदे पानी से परहेज़ और जगह को साफ़ सुथरा रखने से इस बीमारी से बचाव मुमकिन है।
اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف. تو علاج میں سب سے پہلے کہ فوری علاج سٹارٹ کرنا اور بر وقت تشخیص ہی سے اور اچھی قسم کی جو اس کی لائن آف ٹریٹمنٹ ہے اس کو اڈاپٹ کرنے سے جانور کی جان بچائی جا سکتی ہے. ادروائز یہ بیماری بہت خطرناک ہے اور جان لیوا بیماری ہے. تو علاج میں اس کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے فیور مینجمنٹ، یعنی بخار کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ سوجن، درد اور بخار کے انجیکشن، اینٹی بائیوٹکس، اینٹی الرجکس، اسٹیرائڈ اور ملٹی وٹامن جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں. اسی طرح آئی وی جو فلوڈ تھراپی اس کی جاتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بکری کو جو ہے ہم نے ڈرپ لگائی اور ڈرپ میں انجیکشنز وغیرہ ڈالے. کچھ انجیکشنز ہم نے ڈائریکٹ آئی وی کیے فوری طور پہ. جب ہم نے اس کی بنیادی تشخیص کی تو فوری طور پہ ہم نے جان بچانے کے لیے لائف سیونگ ڈرگ جو ہے اس کو ڈائریکٹ آئی وی دی تاکہ فوری طور پر اس کی جان بچائی جا سکے. تو اس کے بعد اس کی فلوڈ تھراپی وغیرہ کی تو الحمدللہ یہ بکری تھوڑی سٹیبل ہوئی. بیماری بہت خطرناک ہے اور جان لیوا ہے. دوسری جو بیماری اس بکری کو ہے وہ ہے ایسیڈیوسس، یعنی معدہ کی خرابی، بدہضمی اور معدہ کی پی ایچ لیول کا کم ہو جانا. تو جانور جب بچہ پیدا کرتا ہے تو فارمر اس کو روٹین کی خوراک سے ہٹ کر بہت زیادہ کھلا پلا دیتا ہے، جیسے کہ گندم ابال کر، گھی، تیل یا دیسی نسخہ جات یا کچھ اور چیزیں جو اس کی پرانی روایت میں چل رہی ہیں، یہ بہت زیادہ مقدار میں جو ہے وہ جانوروں کو کھلا دیتے ہیں. تو یہ آؤٹ آف روٹین جو ہے خوراک جانور کو فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بنتی ہے، جس سے معدے کی بدہضمی ہو جاتی ہے اور معدے میں جو ہے وہ پی ایچ لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جانور کا معدہ پانی سے بھر جاتا ہے اور جس جسم میں پانی ہے وہ سارا جو ہے معدے میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے جانور جو ہے وہ جانور کا معدہ بھی رک جاتا ہے، جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن اور ویکنس ہو جاتی ہے. تو اسی کے ساتھ اس بکری کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ اس نے بچہ دیا ہے اور اس کے بعد فارمر نے اس کو گھر میں گندم وغیرہ دی ہے جو کہ ہمیں ہسٹری میں بتائی گئی ہے. تو اس کے بعد اس کو ہو سکتا ہے پرانی گندم پڑی ہو، گندم میں بھی بیکٹیریا بھی موجود ہو سکتا ہے جو کہ یہ ایسی لسٹیریوسس اور ایسیڈیوسس دونوں جو بیماری ہے اس کا باعث بنا ہو. تو فارمر کے جو ذمہ دار بھائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے جانوروں کو جو ہے بر وقت علاج کروائیں، ان کی بر وقت تشخیص اپنے قریبی ویٹنری ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں. ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ جب جانور بیمار ہوتا ہے تو اس کو پہلے اپنے گھر کے نسخے دیے جاتے ہیں، خود سے جو دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں. اگر اس سے آرام نہ آئے تو پھر دائیں بائیں پوچھ گچھ شروع ہو جاتی ہے. کوئی سیانہ بندہ ہے، کوئی ہمسایہ ہے، کوئی بزرگ ہے، ان سے مشورہ لیا جاتا ہے. وہ نسخے آزمانے کے بعد جو ہے وہ اپنے جو مقامی جو پریکٹیشنر ہیں ان سے میڈیسن لی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں ڈاکٹر کی باری آتی ہے جب جانور بالکل جو موت کے قریب ہوتا ہے یا بیماری سر سے جو ہے گزر چکی ہوتی ہے تو پھر مریض کو ڈاکٹر کے پاس لایا جاتا ہے. ڈاکٹر بیچارہ جو ہے وہ اس مریض کو بچانے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں، انجیکشنز وغیرہ اور جو بیماری ہے اس کی تشخیص ہے اس کے مطابق وہ جو علاج تجویز کرتا ہے اور ٹریٹمنٹ شروع کرتا ہے. بعض جانور جو ہے وہ علاج معالجے کے بعد اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں چونکہ ان کی کنڈیشن ہی ایسی ہوتی ہے. تو پھر آخر میں جو بدنامی ہے وہ ڈاکٹر کے حصے میں آتی ہے کہ ڈاکٹر آیا، اس نے ٹریٹمنٹ کی اور جانور
چلا گیا۔ تو ڈاکٹر اس حوالے سے بہت زیادہ بدنام ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ بد نصیب ہیں۔ تو آپ تمام فارمر حضرات اور دوستوں سے، ذمہ بھائیوں سے گزارش ہے کہ جیسا کہ آپ خود بیمار ہوتے ہیں یا کوئی بھی انسان بیمار ہوتا ہے تو فوری طور پر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر اس کی نبض دیکھتا ہے، بلڈ پریشر دیکھتا ہے، اس کی پراپر تشخیص کرتا ہے اور مالکان سے ہسٹری لیتا ہے۔ پھر اس بچے سے یا مریض سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کیا کیا مطلب فیل ہو رہا ہے یا کون کون سی علامات ہیں، تو اس تشخیص کے بعد اس کا علاج کیا جاتا ہے اور الحمدللہ اکثر جو ہے وہ مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ علاج سے ٹھیک نہ ہو تو تشخیص کے بہت زیادہ ذرائع ہیں، جس میں بلڈ ٹیسٹ، پیشاب کا ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ، ای سی جی، ایکس ریز وغیرہ، اور اس سے آگے بھی جو ہے وہ سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی وغیرہ موجود ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کی مدد لی جاتی ہے، بیماری کے مطابق وہ ٹیسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں جس سے بیماری جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ جبکہ جانور میں اتنی زیادہ جو ہے فیسلٹیز موجود نہیں ہیں انویسٹیگیشن کے یا ڈائیگنوزز کے۔ تو ڈائیگنوز کرنا جانور کا ایک تو انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے، دوسرے نمبر پہ جب مریض بالکل بھی کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہو، یعنی پیچیدہ ہو چکا ہو یا بہت زیادہ جو ہے دن گزر جائیں، تو وہ بیماری جو ہے وہ مزید پیچیدگی کی شکل اختیار کر جاتی ہے، تو جس سے جو ہے وہ جانور اکثر ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری بتانے کا مقصد اور یہ ساری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ فارمر کو اویئرنیس دینا اور ان کی جو معلومات میں اضافہ کرنا اور ان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ ان کو جو بنیادی معلومات ہے، اویئرنیس ہے، وہ ان تک پہنچانا۔ تو امید ہے ناظرین آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کسی بھی قسم کی رہنمائی اور مشورے کے لیے ہماری ہیلپ لائن نمبر 0311 7800 440 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔